حج کے متعلق ایک سوال تو یہ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور عمرے کے بعد جو 2 رکعتیں واجب تھیں وہ چھوڑ دیں تو کیا اس پہ دم واجب ہوگا یا نہیں؟ 4 چیزیں حج اور عمرہ میں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے ساتھ یہ پیش آئیں تو اگرچہ وہ اپنی جگہ پر واجب ہیں مگر دم واجب نہیں ہوتا۔ حج میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں اور اگر کوئی آدمی اسے چھوڑ دے گا تو اس پہ دم واجب ہوگا، لیکن اس کی تفصیلات فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، وہ اور مقام ہے۔ مگر 4 چیزوں کی انہوں نے تصریح کی ہے کہ اگر یہ چیزیں پیش آ جائیں تو اس موقع پر دم کا واجب ہونا نہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے جو آپ نے دریافت فرمائی کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اگر کسی انسان نے چھوڑ دیں تو اس پہ دم واجب نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں طواف کا حصہ ہیں، عمرے یا حج کا حصہ نہیں ہے بنیادی طور، تو اس نے طواف کے پورا کرنے میں کمی کی، یہ نہیں ہے کہ اس نے عمرے یا حج میں کوئی کمی کر دی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زندگی بھر میں جب بھی چاہے اور جہاں چاہے 2 رکعتیں پڑھ لے۔ عمرہ کر کے پاکستان آ گیا، پھر یاد آیا کہ وہ جو عمرہ کیا تھا اس کے آخر پہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی، نہیں پڑھی، وہ اپنے گھر پہ پڑھ لے، مسجد جا کے پڑھ لے، کہیں بھی پڑھ لے، اس انسان کے لیے درست ہے۔ تو اس لیے شریعت اس پہ دم واجب قرار نہیں دیتی۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ خود ان 2 رکعتوں کا واجب ہونا یہ مختلف ہی ہے۔ ائمہ میں سے بعض اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو جب ائمہ کا اختلاف ہو جائے پھر فتوے میں من حیث المجموع کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، تو اس لیے ایک تو وہی ہے جو آپ نے دریافت کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ مزدلفہ میں مغرب کے لیے اتنی تاخیر کرنا کہ وہ عشاء تک چلی جائے، اور مغرب اور عشاء کو جمع کرنا یہ واجب ہے مزدلفہ ہی میں، اور اسی وجہ سے مزدلفہ کا قیام بھی واجب ہے۔ تو ایک آدمی نے مزدلفہ کا وقوف نہیں کیا اور مزدلفہ میں نہیں رہا تو نہ رہنا اس کا اگرچہ واجب تھا مگر اس پہ دم واجب نہیں ہوگا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا تھا، اس نے جمع بھی نہیں کیا اور رہا بھی نہیں، تو جو اصل غرض و غائد تھی وہ فوت ہو گئی، تو اب وجوب اس کا ساقط ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے مغرب پڑھی تو اس کی مغرب معلق رہے گی ہونے یا نہ ہونے میں جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ جب صبح صادق ہو گئی تو اس کی یہ مغرب کی نماز جو اس نے الگ سے پڑھی تھی ٹھیک ہو گئی، اس سے اس پہ دم واجب نہیں آئے گا۔ اور تیسری بات وہی ہے جو طواف کے بعد کی 2 رکعتوں کے متعلق بھی تھی کہ خود وقوف مزدلفہ واجب ہے یا نہیں۔ بہت سے ائمہ چونکہ اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وقوف مزدلفہ اگر کسی انسان نے نہیں کیا تو اس انسان کا حج ہو جائے گا، واجب ہے نہیں ہے یہ بحث ہے، اختلاف ہے، لہٰذا اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ طواف کو حجر اسود سے شروع کرنا یہ ہمارے فقہا کے ہاں بہت سوں کے ہاں واجب ہے، اور اگر اس نے اس واجب کو ترک کر دیا، مثلا اس نے طواف کو رکن یمانی سے شروع کیا اور حجر اسود کو چھوڑ دیا اور پھر حجر اسود سے گزرتے ہوئے اس نے چکر کو پورا کر لیا، تو اب اس انسان کا حجر اسود سے شروع نہ کرنے کی وجہ سے وہ واجب کا جو ترک ہوا ہے اس کے لیے دم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ حجر اسود سے ابتدا کرنا، آغاز کرنا طواف کا یہ خود مختلف ہی ہے۔ بعض فقہا نے اسے سنت موقدہ قرار دیا ہے اور بعض اس کے وجوب کے قائل ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پہ یہ جو وجوب ہے یہ چونکہ مختلف ہی ہو گیا تو لہٰذا اس پہ دم واجب نہیں ہوگا۔